محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے گزشتہ چند جمعوں سے بات یہ چلی آ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسلام کے اور قرآن حکیم کے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے پہلے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ جس مقدمے کے گواہ جتنے مضبوط ہوں وہ مقدمہ اپنے تمام فیصلوں سمیت اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جس مقدمے کے گواہ ہی کمزور ہوں تو وہ مقدمہ بھی کمزور ہے اور وہ فیصلہ بھی کمزور ہے۔ تو اسلام کے پہلے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ وہ کیسے گواہ ہیں؟ وہ اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت، سچائی، حقانیت کے کیسے گواہ ہیں؟ پورا قرآن ان کی تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن نے تمام جتنے بھی صحابہ کرام گزرے، ہر نبی کے دور میں جو نبی کو ساتھی ملے، نبی پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ملے، قرآن نے ان کی تاریخ دہرائی ہے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ نبی کی صحبت میں سب سے پہلے آنے والے مسلمان کیسے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، دیگر تمام انبیاء کے ساتھی، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام کے ساتھ ساتھ جوڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی مثالیں قرآن نے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام کے ساتھ ساتھ دیں۔
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تم تک ایسا نبی اور رسول بھیجا ہے جو اس نبی اور رسول جیسا ہے جو نبی اور رسول فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ دیکھو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی مثال دی ہے، کس کے ساتھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دی ہے، کیونکہ یہ دونوں اولو العزم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ سید کونین سے بہت پہلے گزر چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ لاکھوں کی تعداد میں نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے گزر چکے۔ لوگوں کو ان کی تاریخ اور ان کے حالات معلوم نہیں تھے۔ البتہ عربوں کے بعد قوم ہود و قوم ثمود کی تاریخیں ان کو معلوم تھی، کیونکہ اصل عربوں کی اصل وہی تھے، وہ ان کے باپ دادا کہلاتے ہیں۔ تھوڑا ان کو عاد و ثمود کے حالات کا علم تھا مکے والوں کو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مکے والے خوب واقف تھے۔ کیوں؟ اس لیے واقف تھے کہ مکے والے تجارت کے لیے ملک روم میں جاتے تھے، اور ملک روم کن کا تھا؟ عیسائیوں کا۔ اسی لیے مکہ میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو عیسائیوں کی کتاب انجیل جو عبرانی زبان میں تھی، اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کر کے عربوں کو سناتے تھے۔ یہ وہ عرب لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ زمانے یہ وہ عرب لوگ تھے جو مشرکوں کا دین چھوڑ کر مکے کے کفار اور مشرکین بت پرستوں کا دین چھوڑ کر وہ دین توحید کی طرف آنا چاہتے تھے، دین اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، شرک اور بت پرستی سے متنفر تھے۔ ان میں بے شمار لوگ ہیں، ان میں بہترین اور پہلے انسان ہیں حضرت برقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کے مسلمان ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کو وہ عبرانی زبان میں تھی، عبرانی زبان سے اس کو عربی زبان میں منتقل کرتے اور اپنے بت پرست مشرکین قوم کو وہ دکھاتے اور پڑھاتے اور سناتے اور سمجھاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین یہی ہے جو اس انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے مشرکوں کو سناتے، ابو جہل کی برادری کو سناتے کہ ابراہیم علیہ السلام جس کو تم اپنا باپ اور دادا کہتے ہو، اپنے آپ کو جس کے دین پر تم مانتے ہو، وہ دین یہ ہے جو اس انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ جو تم نے شروع کر رکھا ہے یہ وہ دین نہیں ہے۔ یہ اپنی قوم کو یہ باتیں وہ سمجھاتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، برقہ بن نوفل، زید جن کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو 10 مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 صحابی جن کو ایک مجلس میں سید کونین نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں سے یہ حضرت سعید ہیں۔ یہ جو حضرت سعید تھے یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید زمانہ جاہلیت کے پکے کٹر توحید پرست مسلمان تھے آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح بخاری میں، زید امت الوحدہ، قیامت کے دن حضرت زید پوری ایک امت بن کر آئیں گے، اس امت کا ایک ہی فرد ہوگا، وہ زید امت الوحدہ، رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو حضرت برقہ بن نوفل بھی ایسے ہی تھے۔ اللہ اکبر۔
انجیل کو عربی عبرانی زبان سے عربی میں منتقل کر کے عربوں کو سمجھاتے تھے۔ برقہ بن نوفل کو عیسیٰ علیہ السلام کا دین دین توحید ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین دین اسلام ہے، وہ انجیل دین توحید اور اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ آج بھی یہ انجیل جسے آج کل عیسائی لوگ بائبل کہتے ہیں، اس بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو آپ یقین کریں، قرآن شریف ایک طرف رکھیں، بائبل کو ساتھ ساتھ رکھیں، تو آپ کو پڑھنے سے باوجود اس کے کہ عیسائیت نے بائبل کی شکلیں بدل ڈالی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی شکل و حلیہ ان بے ایمانوں نے بدل دیا ہے، لیکن اس کے باوجود انجیل کو آپ پڑھیں گے تو انجیل اور قرآن کے بارے میں فیصلہ کرنے والا فوری فیصلہ کرے گا، یہ ایک ہی ذات کا کلام ہے، فیصلہ کرے گا۔ آج بھی اس دور میں بھی اس کی آیات توحید پڑھ لیں، انجیل کی آیات توحید حضرت عیسیٰ کے الہام، حضرت عیسیٰ کے معبود ہونے کی واضح نفی کرتی ہیں، شرک کو گندگی قرار دیتی ہیں۔ آج کوئی بات اٹھا کے نہیں لے، قرآن کے ساتھ تو بالکل ایک جیسا لگتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ اللہ اکبر۔ پھر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ حضرت برقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، چچا تان کی نسلوں میں سے ہیں، یہ ایک ہی نسل ہے، حضرت خدیجہ بھی اور برقہ بن نوفل بھی چاچے تائی، یہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی آئی، آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے آپ کی کیفیت دیکھی تو حضرت خدیجہ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مانوس ہو گئی۔ کیوں مانوس ہوئی؟ حالانکہ ان کے لیے تو بالکل نہیں بات تھی۔ کیوں مانوس ہوئی؟ ان کے گھر میں برقہ بن نوفل اپنے خاندان میں ایسا فرد موجود تھا جو وہ ایسی باتیں کرتا تھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ان باتوں سے مناسبت تھی گھر میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت برقہ بن نوفل کے بعد گئی۔ حضرت برقہ بن نوفل کو آپ کے حالات بتائے۔ برقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے جو بات ہے آپ مجھے سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات انہیں وحی کی، اول تا آخر سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ پر اب کیا نازل ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سنائی تو برقہ بن نوفل جس نے قرآن ابھی نہیں سنا تھا، وہ قرآن کے الفاظ کو سن کر، الفاظ کی مٹھاس اور چاشنی کو سن کر، الفاظ کے علوم کی گہرائی اور اس کو سمندر جیسا کلام جو کہنے میں تو 5 آیتیں تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہنے کو تو وہ 5 آیتیں تھی لیکن اس میں گہرائی تھی۔ اقرأ میں پورا قرآن پوشیدہ تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ کی وحدانیت پوشیدہ تھی۔ الذی خلق میں مخلوق کو دعوت تھی کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کو سمجھو۔ الذی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ساری مخلوق سے خدا کو سمجھو، ساری مخلوق کو چھوڑ کر انسان پھر اپنی پیدائش سے خدا کو سمجھے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پھر اس میں قرآن کی گہرائی ہے، اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ کا پھر معلم کائنات ہونا اس میں سمجھایا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ان 5 آیتوں میں اللہ کا معلم اول ہونا سمجھایا گیا۔ اس کی گہرائی اتنی تھی جو کسی 7 سمندروں کی گہرائیوں میں اتنی گہرائی نہیں ہے۔ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جو ان 5 آیتوں میں مٹھاس ہے وہ کسی شہد کے سمندر میں نہیں ہے۔ ان 5 آیتوں میں جو تری ہے وہ کسی پانی میں نہیں ہے۔ ان 5 آیتوں میں جو خوشبوئیں پوشیدہ ہیں وہ دنیا کے کسی
گلاب میں نہیں ہے، ان 5 آیتوں کے اندر جو کمالات ہیں وہ کسی میں کمال نہیں ہے، ان 5 آیتوں میں جو معانی، فصاحت اور بلاغت ہے، ساری دنیا عرب اس کے مقابلے سے عاجز اور بے بس تھی۔ جب حضرت ورقہ بن نوفل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ 5 آیتیں سنی، وہ فوری بول اٹھا، اس نے کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل کیا، عیسیٰ پر انجیل کو نازل کیا، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ لگتا ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، یہ تو وہی فرشتہ لگتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ حضرت ورقہ بن نوفل کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ انسانوں پر ایسا فرشتہ بھی آتا ہے؟ حضرت ورقہ بن نوفل کو کہاں سے معلوم ہوا کہ جبریل ایسا ہوتا ہے؟ ان کو کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہنے کو تو اقرا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی پڑھیے، اس میں پھر گہرائی کہاں سے آئی؟ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کو تو مشرکین مکہ جانتے تھے، ورقہ بن نوفل نے اس میں توحید کہاں سے سمجھی؟ اللہ اکبر، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو پوری مخلوق سے منتقل کر کے اپنی ذات پر جو توجہ دلائی گئی، یہ ورقہ نے کہاں سے سمجھا؟ یہ کلام کا جو انداز تھا وہ انجیل سے سمجھ رہا تھا نا، تو انجیل اس نے دیکھتے ہی فوری کہا یہ کلام اسی ذات کا ہے جس نے موسیٰ پر کیا نازل کی؟ تورات نازل کی۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بڑی عجیب قیمتی بات ہے جو ورقہ کی زبان سے اللہ نے نکلوائی۔ آپ نے بھی سنا مجھ سے کہ ورقہ بن نوفل ایمان کس پر لائے تھے؟ حضرت عیسیٰ پر۔ پڑھتے کس کتاب کو تھے؟ انجیل کو، لیکن نام انہوں نے کس کا لیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا۔ حضرت عیسیٰ کا نام، اچھا نام ان کو لینا چاہیے تھا کس کا؟ کتابوں میں انجیل کا، لیکن انہوں نے نام کس کا لیا ہے؟ تورات کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ورقہ بن نوفل جیسے انجیل کو پڑھتا تھا ایسے ہی تورات کو بھی پڑھتا تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے آج بھی۔ عیسائیوں کے پاس اپنی کتابوں کے 2 عہد نامے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جو بائبل ہے یہ 2 حصوں میں، ایک کو یہ کہتے ہیں عہد جدید، نئی کتابیں عہد جدید، اور ایک کو کہتے ہیں عہد قدیم، پرانی کتابیں۔ عہد جدید کہتے ہیں اس بائبل کو جس کو پادری اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، یہ عہد قدیم پرانی کتابیں کہلاتی ہیں، انجیل اور تورات دونوں کو ملا کر۔ عیسائی جیسے انجیل پر ایمان رکھتا ہے، تورات پر بھی، کیونکہ انجیل میں نئے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، انجیل میں مثالیں، عبرتیں، واضح نصیحتیں تھیں اور احکامات وہی تورات والے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی انجیل کی دعوت دے رہے تھے ایسے ہی تورات کی بھی دعوت دے رہے تھے، تو جو انجیل کو عیسائی پڑھتا ہے وہ تورات کو بھی پڑھتا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل جو انجیل کو پڑھ رہے تھے وہ تورات کو بھی پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات قرآن کی، جس کلام کی جو بھی بات کر رہے ہیں یہ انجیل کے بھی مطابق ہے اور تورات کے بھی مطابق ہے۔ آج اگر کسی کو شک ہو تو آج دیکھ لیں، وہ تورات دیکھ لیں، عہد نامہ قدیم دیکھ لیں، عہد نامہ جدید دیکھ لیں، بائبل دیکھ لیں، اس میں انسانوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل دیکھ لیں، عورت کے حیض کی پاکی ناپاکی کے مسائل دیکھ لیں، ولادت کے پاکی ناپاکی کے مسائل دیکھ لیں بائبل میں، وہ قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے نبیوں کو چھوڑ کر گاڑ میں ان مثالیں کن کی دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دی اور عیسیٰ علیہ السلام سے دی، کیونکہ آپ ٹھیک ہے میں نے خود کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانوں میں یہی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اگلی بات، پھر قرآن نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور موسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے تھے ان سب نبیوں کی قوموں کی تاریخیں دہرائیں، وہ ایسے ایسے ایمان لائے، یہ ہوا تھا وہ ہوا، انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے یہ کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا، مختصراً۔
اور جب حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کی باریاں آتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو امت کو کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. پوری سورہ بقرہ کا ایک حصہ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھرا ہوا ہے، ان کے عقیدہ توحید سے بھرا ہے اور ان کے شرک کرنے سے بھرا ہے. انہوں نے کیا کیا، پھر اللہ نے کیا کیا. جب وہ ایمان پر تھے اللہ نے ان کی کیسی مدد کی تھی، پوری سورہ بقرہ سے بھری ہوئی ہے. عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایمان والے ساتھی تھے ان کی مثالوں سے قرآن بھرا ہوا ہے. کیوں بھرا ہوا بھائی؟ کیوں ہے قرآن میں یہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہو، موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے ساتھیوں کا ایمان ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایمان ہو، وہ گواہ بنتے ہیں محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے. آپ نے پڑھا قرآن شریف میں؟ اللہ اکبر. اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. ذرا سننا آیت کو کیا کہہ رہا ہے قرآن. اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا اے بنی اسرائیلیو میں اللہ کی طرف سے تمہارا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارا رسول ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان پر نازل کیا ہوئی ہے؟ انجیل. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہوئی ہے جی؟ انجیل. اور کہتے کیا ہے وہ؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلے کس کتاب کی؟ تورات کی. تورات کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. کہتے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کے احکامات ہیں. ہو گیا؟ آگے دیکھیے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا کمال یہ تو قرآن کی آیت پڑھی نا میں نے ابھی. ٹھہریے. مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے اور تورات بھی اللہ کی کتاب تھی. اور اپنے بعد ایک نبی اور رسول کی خبر دیتا ہوں. پہلے کی کیا کرتا ہوں؟ تصدیق. اپنے بعد نبی اور رسول کی خبر دیتا ہوں. مبشرا برسول. میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایک رسول کی. کون کہہ رہے ہیں؟ یأتی من بعدی. وہ نبی اور رسول کب آئے گا؟ من بعدی، میرے بعد آئے گا. مبشرا برسول یأتی من بعدی. پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دیتا ہوں. میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ. اس کا نام ہوگا احمد. کیا نام ہوگا؟ احمد. نبیوں میں کس کا نام ہے؟ سیدھی ہوگی نا بات. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام تک نبیوں میں ناموں میں کمال ہے. اللہ نے جو نبیوں کی فہرست رکھی ہے وہ بڑی عجیب رکھی ہے. سارے نبیوں کے نام ایک جیسے ہی ہیں. دیکھو آدم اکیلا نام ہے. کیا بولو کیا ہے؟ آدم اکیلا نام ہے، اس کے ساتھ کوئی مرکب دوسرا نہیں ہے. نوح، ادریس، شیث، ہود، صالح ایک نام ہے. اچھا بنی اسرائیل میں یعقوب، اللہ اکبر، یعقوب، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، موسیٰ،
حزقیل، شمویل، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. ایک جیسے نام ہے محمد، عیسیٰ، موسیٰ، احمد. ہمارے نبی کے 199 سے زائد نام ہیں. کیا کہا میں نے؟ ہمارے نبی کے 100 سے زیادہ نام ہیں. 100 سے بہت زیادہ ہیں. 100 مجھے یاد ہے. پیارے نبی کے نام تقریباً 1000 کے قریب بنتے ہیں. 1000 کے قریب بنتے ہیں. ان میں سے 100 نام مجھے یاد ہیں. احادیث میں، مختلف احادیث میں وہ نام آئے ہیں، لیکن سارے نام کیسے ہیں؟ دیکھیے، محمد واحد ہے، ایک ہے احمد، ایک ہے ماہی، ایک ہے مبشر، نذیر، ہادی، داعی، شہید، شاہد، ایک جیسے نام ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ احمد. ایک تو نبیوں کے سارے نام ایک جیسے ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں جس کا نام 2 سے مرکب ہو. کوئی سچا نبی ایسا نہیں جس کا نام 2 سے مرکب ہو. جھوٹوں میں 2 سے مرکب نام ہے. مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد، خدا کی اس پر کروڑوں لعنتیں ہوں. ان کے ماننے والوں پر خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں. ان کی مدد کرنے والوں پر خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں. ان سے محبت رکھنے والوں پر خدا کی لعنتیں ہوں. چاہے وہ مسلمانوں میں حکمران ہو، ان پر بھی خدا کی لعنتیں ہیں. اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں خدا کی، ان پر بھی کروڑوں لعنتیں ہیں. دیکھو، غلام احمد نام مل کر آیا ہے. یہ نام بھی بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. خدا والی نبوت نہیں ہے یہ. خدا والی جہاں نبوت ہوتی وہاں نام ایک ایک ہوتا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یأتی من بعد اسمہ احمد. اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دیتا ہوں. اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ اچھا دیکھو، آج کل کی جو بائبل ہے اس میں عیسائیوں نے بڑی خرافات کر رکھی ہے. اس کی شکل کو بسط کر رکھا ہے. اس کے باوجود آپ کے نام اور صفتیں وہاں بھی آج بھی موجود ہیں. ہاں چلو کہیں دوں. انجیلیں جو بائبل، یہ بائبل جو عیسائی لیے پھرتے ہیں، اس میں 4 حصے ہیں. اس کے کتنے؟ 4. کتنے بھائی؟ لوقا، مرقس، متی، یوحنا. کتنے حصے سے؟ کتنے حصے لیے پھرتے ہیں یہ؟ کون کون سے؟ لوقا، یوحنا، مرقس، متی. 4 حصے ہیں. ان سے پوچھو 5ویں تک. اچھا، یہ جو 4 ہیں، لوقا، مرقس، متی، یوحنا، یہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل صحابی ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل صحابی ہیں. حضرت عیسیٰ کا ایک اور اصل صحابی ہے، اس کا نام ہے برناباس. کیا نام ہے؟ برناباس. جیسے عیسائی کہتا ہے لوقا نے اپنی انجیل لکھی ہے، یوحنا نے اپنی لکھی ہے، متی نے بھی اپنی لکھی ہے، مرقس نے بھی اپنی لکھی ہے، ایسے ہی دنیا میں ایک اور انجیل ہے جس کا نام برناباس ہے. کیا نام ہے؟ برناباس ہے. عیسائی ان 4 شاگردوں کو مانتا ہے. برناباس کو وہ کہتا ہے یہ شاگرد نہیں تھے یا شاگرد نہیں تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اس لیے کہ جو آج کل بائبل موجود ہے اس بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ برناباس حضرت عیسیٰ کا ان 4 شاگردوں سے زیادہ قریبی شاگرد تھا. اتنا شاگرد تھا کہ حضرت عیسیٰ لیتے ہوئے تھے، یہ ان کی چھاتی پر روٹی رکھ کر روٹی کھا رہا تھا. کون؟ برناباس. اچھا، جیسے یہ 4 انجیلیں ہیں، لوقا ہے، یوحنا ہے، مرقس ہے، متی ہے، ایسے ہی وہ برناباس بھی انجیل دنیا میں پائی جاتی ہے. میرے پاس وہ موجود ہے. عیسائیت اس کو غائب کرنے پر تلی رہتی ہے. اسے دنیا میں چھپتے ہی اسے غائب کرا دیتے ہیں. دنیا کی مارکیٹوں سے لے کر اس کو غائب کر دیتے ہیں. وہ خفیہ خانوں سے نکل کر چھپی ہے. میرے پاس وہ موجود ہے. اس میں بار بار یہ نام آیا ہے کہ حضرت برناباس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں احمد کا نام بتایا ہے، اور برناباس میں آج بھی وہ نام ٹکا کے موجود ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. تو بہرحال میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آپ سے پہلے بھی نبی گواہ ہیں. اسی لیے قرآن نے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی شہادتیں امت کو سنائی ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گواہ کون ہیں؟ میں نے کہا صحابہ کرام. کون؟ قرآن کی حقانیت کے گواہ کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ صحابہ کرام. اللہ اکبر. اگر صحابہ کی عدالت مجروح ہے، اگر صحابہ کو تم گالیاں دیتے ہو، پھر قرآن کیسے اللہ کی کتاب ہے؟ اگر ابو بکر صدیق کی صداقت نہیں ہے تو قرآن اللہ کا سچا کلام کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا قرآن دے کر نہیں گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں قرآن دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایسا لکھا ہوا موجود کسی کے پاس نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں قرآن پتھروں پہ لکھا ہوا تھا. کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی. قرآن جو آج تیرے پاس جمع ہے، یہ پہلا کمال ہے صدیق اکبر کا. اس کو کمال ہے صدیق اکبر کا. اگر صدیق نہیں ہے، ہاں اگر صدیق نہیں ہے، اگر صدیق سچا نہیں ہے، پھر قرآن کیسے سچا ہے؟ پھر قرآن کیسے سچا ہے؟ ہاں میں پوچھتا ہوں ماسٹر مودودی سے، اگر کوئی موجود ہو تو وہ ناراض نہ ہو. میں پوچھتا ہوں جماعت اسلامی کے بانی ماسٹر مودودی سے، اگر حضرت عثمان کی عدالت ٹھیک نہیں ہے، اگر حضرت عثمان مجروح ہیں، حضرت عثمان نے افریقہ کے مال میں خیانت کی ہے، حضرت عثمان نے اپنے عزیزوں کو نوازا ہے، حضرت عثمان نے مروان بن حکم کو نوازا ہے، تو حضرت عثمان کو محمد مصطفیٰ نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ میں بیٹھ کر کہا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. کسی صحابی نے پکڑ کر حضرت عثمان کے چہرے پر گرمی میں کپڑا تھا، حضرت عثمان کو پکڑ کر اس کا چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف کیا اور کپڑے سے چہرے سے گرمی والا کپڑا ہٹایا اور ہٹا کر کہا یا رسول اللہ یہ عثمان یہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان جنتی ہے. آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ میں ماسٹر مودودی سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت عثمان کی عدالت ٹھیک نہیں ہے، تم نے جو بکواس، تم نے جو غلاظت، تم نے جو گندگی خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان پر برسائی ہے، اگر وہ گندگی برسانے میں تم سچے ہو، پھر محمد مصطفیٰ کی زبان کو تم کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. امید ہے میری بات سمجھ آئی آپ کو. کہو اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہاں تم کہتے ہو حضرت عثمان نے یہ کیا، اللہ کہاں تھا؟ اگر حضرت عثمان خائن ہے، ماسٹر مودودی کی بات اگر ٹھیک ہے، تو پھر تم قرآن کو صحیح کیسے کہتے ہو؟ قرآن جو تو پڑھتا ہے یہ کس کا جمع کیا ہوا ہے؟ حضرت عثمان کا. یہ کس کا جمع کیا ہوا ہے؟ حضرت عثمان کا. اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. قرآن میں جو اللہ نے اسلام کے گواہوں میں خبریں چھوڑی ہیں وہ ویسے ہی نہیں چھوڑی ہیں. اللہ اکبر. سنو، قرآن کے جمع ہونے میں کتنے صحابیوں کا ہاتھ ہے؟ 2 کا. پہلا کون؟ ابو بکر صدیق. پہلا کون؟ اور دوسرا کون ہے؟ حضرت عثمان. اللہ جانتے تھے ان پر بھونکنے والے کتے دنیا میں آئیں گے. ابو بکر کے بارے میں جو کچھ کہا کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا، اور جو عثمان کے بارے میں کہا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہا. ان 2 کو اللہ نے قرآن میں ترجیح کیوں دی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شانیں کسی صحابی کا کسی سے تقابل نہیں. حضرت علی کی شان میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن میں حضرت علی کے بارے میں ایسی شہادات جس سے قیامت تک قرآن پر اعتراض ہو سکے. اگر کسی کے پاس آیت ہے تو وہ لائے اللہ اکبر. جن صحابہ سے اللہ نے قرآن کا کام لیا
قرآن کا کام لیا. حضرت علی کی شان اپنی ہے, حضرت علی کی شان کو کم کرنے والا بے ایمان ہے. لیکن قرآن کے جمع کرنے والے دو تھے, کون کون؟ حضرت ابو بکر, دوسرے کون تھے؟ حضرت عثمان. حضرت عمر قرآن کے جمع کرنے والوں میں نہیں, لیکن حضرت عمر کے مشورے سے قرآن جمع ہوا ہے. ابو بکر نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا, کس کے مشورے تھے؟ حضرت عمر کے مشورے سے. کیا کس نے؟ ابو بکر نے. اللہ نے ابو بکر کے بارے میں وہ کچھ کہا جو حضرت عمر کے بارے میں, کیونکہ قرآن کے جمع کرنے والی پہلی شہادت صدیق اکبر ہے. کیا کہا ذرا سنیے, تاکہ قرآن کی شہادت پکی رہے, امت تک انسانیت اس کو سمجھے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن میں, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. ذرا آیت پہ غور کیجیے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, ان اللہ معنا. ذرا غور کیجیے. اللہ اکبر. الا تنصروه فقد نصره اللہ. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو تیار نہیں تو اللہ آپ کی مدد کر چکا ہے. اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ. مجھے اس سے بھی بحث نہیں, آگے چلتے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, ثانی دو, اثنین یہ بھی دو. یہ دو میں کون کون دو ہیں؟ نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں کسی کو کافر بناتا ہوں. نہ میں گالی دیتا ہوں, نہ میں کافر کسی کو بناتا ہوں. کسی نے بننا ہے تو وہ خود ہی بنے گا, جب بنے گا تو بتا ہم دے گی. ہم بناتے نہیں, کسی کو کافر بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن دیکھو, ثانی اثنین کتنے کہتا ہے قرآن, کتنے ہیں یہ بولو, کتنے کہتا ہے؟ ثانی کہتے ہیں دو کو, اثنین بھی کہتے ہیں. ثانی کہتے ہیں دوسرے کو, اثنین کہتے ہیں دو کو. ثانی تو دوسرا کب بنتا ہے؟ جب پہلا ہو کہ نہ ہو. بولو, اللہ ثانی ہے؟ اللہ کا کوئی ثانی ہے؟ بولو. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں. ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا کہو ابو بکر دوسرے ہیں, ابو بکر ہو دوسرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو دوسرے. تو اس سے پہلے کوئی تو, وہ کون ہے؟ حضرت علی ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے, حضرت حسن اور حسین ہے. کون ہے وہ دوسرا جس کو ایک کو ملا کر اللہ دوسرا کہتا ہے؟ وہ ایک کون ہے؟ ان دونوں میں ایک ہے تو دوسرا بنتا ہے. سنی ہو یا شیعہ, کسی بھی قسم کا مفسر ہو, اور سچا مفسر ہو یا جھوٹا, کمزور مفسر ہو یا مضبوط علم والا مفسر ہو, وہ کہتا ہے ثانی, اس میں اگر پہلے محمد ہے تو دوسرا ابو بکر ہے. ثانی میں پہلا اگر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو دوسرا ابو بکر ہے. اور اگر پہلا ابو بکر ہے تو دوسرا کون ہے؟ اثنین دو. یہ دو تب ملتے ہیں جب ان کے ساتھ ایک ہو. اگر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسرا ابو بکر ہے, اور اگر ایک ابو بکر ہے تو دوسرا کون ہے؟ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ تو معلوم ہوا محمد کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کے بعد ثانی اثنین, اس میں قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا. تو تم کون ہوتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر کس کا ہے؟ تم کون ہوتے ہو پھر؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ نمبر دیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ابو بکر کو یہ دیا. اور کیسے دیا؟ سن اللہ کہو اللہ اکبر. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین ورسولہ فإن تبتم براءۃ من اللہ ورسولہ. آگے قرآن کہتا ہے وأذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وأذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے یوم الحج الاکبر، 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو اعلان عام ہے. اللہ تھا عرشوں پر. اللہ کہاں تھا؟ عرشوں پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں اعلان ہو رہا تھا مکے میں. ہاں اللہ کہاں تھا؟ عرشوں پر. اور اعلان کہاں ہو رہا تھا؟ مکے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکے میں. اور اعلان کہاں ہو رہا تھا؟ مدینے میں. یہ اعلان کون کرنے گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ بول فَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. حج کے دن 9 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہے. سن 9 ہجری کے حج کا اعلان ہے. یہ کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اللہ اور اس کا رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعلان کرنے کے لیے کون گیا؟ بولو. آپ سے نہیں پوچھتا، جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سوچ کے بولے. وہ اعلان کرنے کے لیے کون گیا؟ حضرت علی گئے؟ نہیں، تم خود کہتے ہو حضرت علی بعد میں گئے. پہلے کون گیا؟ ابو بکر گیا. وہاں اعلان کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا. آپ سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، مشرکین ابو بکر کو دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان میں سے نہیں. مشرک کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی فرد ہے. آپ نے گھر کی شہادت کے لیے علی کو پیچھے سے بھیج دیا. تو اصل اعلان کرنے کون گیا؟ ابو بکر. ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے ابو بکر اصل اعلان کرنے والا تھا. میں اور علی لوگوں میں اعلانوں کو پھیلاتے پھرتے تھے ہم. تو اعلان کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ قرآن سمجھا رہا ہے ثانی اثنین. اگر پہلا نمبر کس کا ہے؟ محمد کا ہے. تو دوسرا کون ہے؟ ابو بکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے ابو بکر کو بھیج کر ثانی اثنین امت کو سمجھایا کہ میرے بعد کون ہوگا. گو اللہ اکبر. تھوڑا سا آگے چلیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. درود پاک پڑھ ایک باری. نیند لگی ہے. آپ یقین کریں گے اور بیٹھے لالا پیر ہوئی اج ان کی کرامت بھی دار ہوتی ہے جی. کرامت پیر نے مر جائے تو کوئی نپ کے بازار ہی نہ بنا لے ٹکر کھان گند کھان. ہم صبح 5 بجے سفر سے آئے. ساری رات سفر کے. صبح آپ کو لگتا ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہے؟ قرآن اور تھکاوٹ نہ اترے. آپ کیسا قرآن سنتے ہیں جو آپ صحت مند نہیں ہوتے. اللہ اکبر. پر درود پاک پڑھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا میرے بعد نمبر کس کا ہے؟ بول کس کا ہے؟ اور اسی کا بول پہ ہے. کس کا ہے؟ سن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. کیا ہوئے؟ آپ بیمار ہوئے. مسجد میں امام کی ضرورت تھی. مسجد میں صحابہ منتظر. آپ کو ہوش آیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بیماری سے افاقہ ہوا. آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی. گھر والوں نے کہا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. کیا کہا؟ مروا ابا بکر. ہے کسی سچی یا جھوٹی، ضعیف یا صحیح، کسی کذاب و دجال نے کھڑی بات ہو
ہے کسی کے پاس گھڑی ہوئی بات بھی اس روایت میں یہ آیا ہو مرو علی کو حکم دو، عباس کو حکم دو، حسن کو حکم دو، حسین کو حکم دو، اہل بیت میں سے کسی اور کو کہو، ہے کسی شیعہ سنی کی کتاب میں کوئی سچی یا جھوٹی تم لائے، خدا کی قسم لائے نہیں، کیا ملے گا؟ شیعہ اور سنی سب کی کتابوں میں ملے گا مرو ابا بکر، بولو مرو ابا بکر، کس کو حکم دو؟ فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بڑا نرم دل ہے، میرا باپ بڑا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکے گا؟ کہو رضی اللہ عنہ، آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکے گا؟ یا رسول اللہ عمر مضبوط دل والا ہے، عمر مضبوط دل والا ہے، آپ حکمت کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہے، آپ کی جگہ پر نہیں کھڑا ہو سکے گا، رو پڑے گا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا انکن صواحبات یوسف، ہیں اللہ اکبر، انکن صواحبات یوسف، عورتوں کی بات کسی کھاتے کی نہیں، کیوں؟ اور تم عورتوں نے یوسف کو بھی برگلا دیا تھا، یوسف کو بھی برگلا دیا تھا، میں تمہاری باتوں میں آنے والا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حدیث میں، ایک حدیث میں 4 مرتبہ یہ لفظ ہے۔ کس نے کہا؟ بول بول، کس نے کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو ثانی اثنین، ایک محمد ہے تو دوسرا، بول بول، دوسرا کون ہے؟ پھر تو کون ہوتا ہے ابو بکر کو گالی دینے والا؟ ہاں تھوڑا سا آگے چلیں، بول بول چلیں، اللہ اکبر۔ ولا يأتل أولو الفضل، کیا کہہ رہا قرآن؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ ہاں سننا جاتا ہے۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں فضل والے لوگ ہیں، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو تم میں فضیلت والے لوگ ہیں، کون؟ بول بول، کہو اللہ اکبر۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، سورہ نور، سورہ نور آیت نمبر 21 نہیں، آیت نمبر 22، ہاں آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، آیت نمبر قرآن کی سورہ نور آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 26، یہ قرآن ابو بکر کے خاندان کے ساری امت میں آگے ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں فضیلت والے لوگ ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ بول بول، جو تم میں، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو تم میں فضیلت والے لوگ ہیں، شیعوں کی کتابیں ہوں، ابو سنیوں کی کتابیں ہوں، سب کہتے ہیں اس آیت میں فضیلت والا اللہ نے ابو بکر کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ ابو بکر کو۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، بڑے دل والے لوگ
وسع، بڑے دل والے لوگ، یہ کس کو کہا ہے؟ ابو بکر کو کہا ہے. بس اولی القربى آگے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. سمجھو ساری کائنات اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، ساری کائنات، اوہ اللہ اکبر، ساری کائنات اللہ سے معافیاں مانگتی ہے. پھر اللہ کی مرضی ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے. ابو بکر واحد ایسا انسان ہے، اللہ چاہتا ہے ابو بکر مجھ سے معافی لے لے. فرق ہو گیا؟ ساری کائنات اللہ سے معافیاں مانگتی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے کسی کو معاف کرے یا نہ کرے. ابو بکر واحد وہ انسان ہے جس کو اللہ چاہتا ہے ابو بکر مجھ سے معافی مانگ لے، معافی لے لے، میں ابو بکر کو معافی دے دوں، ابو بکر میری معافی کو قبول کر لے. قرآن کہہ رہا ہے، ہاں سن قرآن میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر. الا تحبون، تمہیں پسند ہے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ پوچھ رہا ہے تمہیں چاہیے کہ اللہ تمہیں میری معافی لینا چاہتے ہو، میری معافی لینا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کس کو پوچھ رہا ہے؟ بول بول، کس کو پوچھ رہا ہے؟ سنیوں کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اہل بیت کی کسی صحیح سند کے ساتھ امام حضرت علی سے لے کر حضرت حسین تک، حضرت حسین سے لے کر امام زین العابدین تک، امام زین العابدین سے امام باقر، امام باقر سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے موسیٰ کاظم، حسن عسکری، حسن علی، امام علی اور نبی اور تقی آنے والے جس کو تم امام مہدی کہتے ہو، کسی روایت سے یہ لفظ لاؤ کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ نے ابو بکر کے سوا کسی اور سے بھی پوچھا ہے؟ لاؤ. پھر ابو بکر کو گالی کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہیں اللہ کی معافی چاہیے؟ چاہیے معافی؟ تمہیں معاف کر دوں. یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ اکبر. ہاں یہ ساری قرآن کی آیت. اولئک مبرؤون مما یقولون، آخری بات کہتا ہوں، اولئک مبرؤون مما یقولون. دنیا چاہے جو بھی بکواس کرے، قرآن کہہ رہا ہے دنیا چاہے جو بھی بکواس کرے، ابو بکر کا گھرانہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ ان تمام بکواسات سے پاک ہے جو لوگ بکتے پھرتے ہیں. کون کہتا ہے؟ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرہ. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری معافی عام ہے. لہم مغفرہ، میری معافی عام ہے. رات ہم ایک عالم کا بیان سن رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث سنائی. حدیث مجھے پہلے بھی معلوم ہے. آپ نے فرمایا 160 مومن کے اندر خصلتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 160 مومن کی خصلتیں ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی خصلت کسی مومن میں پائی جائے وہ جنت کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسی کوئی خاصیت ان 160 میں سے میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ ایسی 160 خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یا رسول اللہ میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ محمد مصطفیٰ نے گواہی دی. آپ نے فرمایا ابو بکر کسی میں ایک خصلت پائی جاتی ہے تو دنیا کا واحد مسلمان ہے جس میں 160 پوری پائی جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.